الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 162 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 163 سے 166 تک پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر، اور ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے دریا کے کنارے رہتی تھی. اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں یا چھٹی کے دن کے بارے میں زیادتی کی. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب ان کی مچھلیاں ان کی چھٹی کے دن، ان کے ہفتے والے دن خوب اچھل اچھل کر اوپر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جس دن ان کی چھٹی نہیں ہوتی تھی اس دن نہیں آتی تھی، کام کے دن ان کے سامنے نہیں آتی تھیں. کذالک نبلوہم، ایسی پھر ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق، ان کے نافرمانیوں کے سبب. اب یہاں پہ ایک قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی کہ وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھیرے تھے، گویا کہ مچھلیوں پہ ان کا گزر بسر تھا، ان کے ذریعہ آمدنی تھا اس کا. تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پابندی عائد کی، ایک آزمائش لگائی کہ ہفتے والا دن ان کو ایک مقرر کر دیا، ایک چھٹی کا دن مقرر کر دیا گیا کہ اس دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، اس دن کو تم نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دینا ہے. تم نے چھٹی کرنی، کاروبار سے تمہاری چھٹی ہے، صرف اور صرف بس اللہ کی عبادت کے اندر تم اس دن کو گزارو. تو یہ ان پہ ایک آزمائش ڈالی گئی. تو لیکن اس آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے. آزمائش ایسی ہوئی کہ جس دن چھٹی ہوتی تھی اس دن ان کی جو ہے مچھلیاں سامنے اچھل اچھل کے آن کے آتی تھی کہ ان کو دل للچاتا تھا کہ ہم ان کو پکڑ لیں، لیکن اس دن ممنوع تھا. اور جس دن کام کا دن ہوتا تھا اس دن سامنے نہ آتی، ان کے بڑے بیٹھے رہتے، مچھلی آ ہی نہیں رہی، بڑے پریشان ہوتے کہ یہ معاملہ کیا ہے، جس دن کام کا دن ہے اس دن مچھلی ہی نہیں آ رہی، آج چھٹی ہے تو آج بڑا اچھل اچھل کے سامنے آ رہی ہے. یہ لگتا ہے اسے ایک آزمائش تھی، یعنی کہ آتی ہوں گی عام دن میں بہت کم آتی ہوں گی، لیکن جس دن چھٹی اس دن میں بہت زیادہ آنے لگ پڑی. تو یہ وجہ کیا ہوئی آزمائش کی بھی؟ اللہ کا بما کانوا یفسقون، کہ وہ فسق کیا کرتے تھے. اس سے پہلے یعنی کہ جو وقت تھا ان کے اوپر یہ آزمائش سے پہلے، اس وقت بھی ان کے اوپر کوئی احکامات تھے، کوئی ضروری اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھے تھے حکم، ان کو نہیں وہ پورا کرتے تھے. اس معاملے میں فسق سے، نافرمانی سے وہ کام لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک آزمائش ڈالی پھر. اور پھر ان کی اس آزمائش کے اندر بتایا جاتا ہے کہ وہ اس میں فیل ہوئے، ناکام ہوئے. انہوں نے کبھی ہیلا کر لیا اس کے اندر کہ اس کے اندر ایک تالاب سا انہوں نے بنا لیا کہ بس چھٹی والے جو تھی مچھلیاں وہ تالاب کے اندر آ جاتی اور اس کے بعد تالاب کا منہ بند کر دیتے. یعنی اس دن وہ مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، اگلے دن جا کے ان کو پکڑ لیتے، تالاب کے اندر ہی وہ زندہ پھرتی رہتی. ایک ہیلا انہوں نے کر لیا کہ دیکھو جب ہم نے پکڑا تو نہیں، لیکن ان کو قید کر لیا، اور اگلے دن وہ قید ہو گئی تو آرام سے پکڑ لیا. یہ انہوں نے کیا، لیکن اس معاملے کے اندر وہ یہ ان کی ناکامی شمار کی کہ تم نے پکڑ تو لیا نا کسی طریقے سے. یہ تھوڑی تھا کہ وہ زندہ یا مردہ جو بھی تھا روکنا نہیں تھا، ان کا پکڑنے سے ممنوع تھی، تم نے ان کو اور طریقے سے پکڑ لیا. تو کیا کہ اس امتحان کے اندر وہ فیل ہوئے تھے. اس کی تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ جب ان کو اللہ نے آزمایا تو آزمائش تو پہلے ایک سمجھ نظر آئی کہ بات جب سکون کی وجہ تھی، ان کے فسق کی وجہ تھی ان کی آزمائش آنا بھی. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جو ان میں سے ایک جماعت بولی کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم ایسے لوگوں کو کیوں ڈراتے ہو، کیوں ان کو بڑی تم واضح نصیحت کرتے ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا یا بہت سخت عذاب کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی کہ جو لوگ ان کو منع کیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے کہ تم کام جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. تو ایک جماعت ان میں ایسی بھی تھی جو جانتی تھی یہ غلط کام ہے، لیکن وہ منع کرنے والے کو بھی روکتی تھی. تم ایسا کیوں منع کرتے ہو، پتہ ہی ہے نا اللہ نے ان کو عذاب ہی بھیجنا ہے، ان کو ہلاک ہی کرنا ہے، ان کو ڈرانے کا نصیحت کرنے کا فائدہ کیا ہے، چھوڑو ان کے حال پہ، تباہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہے. لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ قول، انہوں نے کہا کہ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ ہماری معذرت قبول ہو جائے، کہ ہمارا عذر پیش ہو جائے کہ ہم نے ان کو ڈرایا تھا، ہم نے ان کو روکا تھا، نہیں مانا تو ان کی مرضی، کہ ہم نے اس چیز میں پکڑ جائے گا. تمہیں پتہ تھا تم ان کو روکتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ یہ بھی ایک چیز پکڑ کا سبق بنتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک کام غلط ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کام غلط ہے، ایک نافرمانی ہو رہی ہے، ہم جانتے بوجھتے بھی اس کو خاموش رہیں، ان کو متنبہ نہ کریں، ان کو بتائیں نہ، تو یہ چیز خود ہماری پکڑ کا سبب بن جاتی ہے. اسی لیے یعنی کہ وہ حدیث بھی سنائی جاتی ہے کہ جب بھی تم اس کو برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، کمزور ہے، کم از کم اس کو زبان سے روکیں.
بتائیں ان کو کہ یار یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو، وہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم دل میں اس کو برا جانے یہ، لیکن یہ بالکل کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ تو یہ نہیں کہ جب یہ کام ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے اس کو منہ موڑ کے چلے گا، بھی کرتے رہو جہنم میں جاؤ تو ہمیں کیا، نہیں، یہ چیز جو ہے وہ ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے اس چیز کی۔ ہمیں جہاں تک ہمارے اندر ہمت ہے ہمیں اس کو روکنا چاہیے، سب سے پہلے ہاتھ سے، نہ ہو سکے زبان سے، یہ کم از کم دو چیزیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے، بالکل کمزور ایمان کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ فرما کے جب ان کو روکا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اس لیے روک رہے کہ ہم ہمارے رب کے سامنے ہماری معذرت قبول ہو جائے، ہم نہ کہیں پکڑ میں آ جائیں۔ بولا اللہم یتقون، شاید یہ لوگ بچ بھی جائیں، گلے کوشش بھی اس طریقے سے، شاید ان میں کوئی عقل آ جائے کہ وہ ان میں سے بچنے والے میں ضروری ہلاکت میں ہی ان کو بھیجنا ہے، کوئی کچھ ہلاک ہوں گے، اگر 100 میں سے کچھ چلو کوئی 10-20 مان بھی جائیں گے کم از کم وہ تو بچیں گے۔ وہ فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، تو جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو روکتے تھے برائی سے۔ اب یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کو نجات کی بات کر رہا ہے، جو روکتے تھے، گویا کہ جو شاید نہیں روکتے تھے کوئی پتہ نہیں ان کی بھی پکڑ آ گئی ہو، اور فرمایا کہ ان کو ہم نے بچا لیا جو روکتے تھے، وہ اخذنا الذین ظلموا بعذاب، اور جنہوں نے ظلم کیا ہم نے اس کو عذاب بئیس بما كانوا یفسقون، ہم نے کو بڑے سخت عذاب میں پکڑ لیا ان کے فسق کے سبب۔ اب یہاں پہ بظاہر میں 3 جماعتیں نظر آئی تھی پیچھے، ایک تو جو برائی کر رہی تھی وہ تھی، ایک جو برائی سے روک رہی تھی وہ جماعت تھی، اور تیسری وہ روکنے والوں کو روک رہی تھی۔ 3 جماعتیں پیچھے تقریباً نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جماعت کا تذکرہ بتا رہا ہے کہ اس کو بچایا، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے روک رہے تھے ان کو ہم نے نجات دی، واخذنا الذین، لوگوں کو پھر ہم نے پکڑ لیا، ظلم، جنہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ ظلم کا راستہ دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے، جو غلطی کر رہے تھے وہ تو غلط تھے ہی تھے، وہ تو تھے ہی ظالم، لیکن جو ان کو روک نہیں رہے تھے ہو سکتا ہے وہ بھی ظلم کے زمرے میں چلے گئے ہوں کہ انہوں نے روکا ہی نہیں اس کو، دیکھو بچایا اللہ نے ان کو ہے، جو کہ بارے میں کہا کہ ینہون عن السوء، وہ برائی سے روک رہے تھے۔ تو یہ بڑی یعنی کہ اہم بات ہے کہ جو برائی ہمارے سامنے ہو اس کو روکنا بھی ہم پر لازم آتا ہے، اگر نہ روکیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پکڑے جائیں گے، کہیں نہ کہیں اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ وجہ کیا ہوئی، بما کانوا یفسقون، پھر وہی وجہ کہ فسق تھی ان کی، نافرمانی تھی ان کی، کی وجہ سے وہ پکڑے گئے عذاب میں۔ فلما اتوا ما نہوا، پکڑے کیسے گئے کہ جب انہوں نے بالکل انکار کر دیا اس چیز سے جس چیز کا منع کیا گئے تھے، اس کے اوپر ہی اڑے رہے، اسی کے اوپر ہی کرتے رہے، ہم تو یہی کریں گے۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، پھر ہم نے کہا ان کو کہ تم ہو جاؤ پھر ذلیل و خوار، بندر بن جاؤ۔ اللہ نے کہا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ یہ نکل لگتا ہے سزا آئی تھی ان لوگوں کو کہ جن کو منع کیا گیا کہ تم نے دن میں مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے بھی ہیلے بازی شروع کر دی اور اسی کے اوپر ہی پھر اڑے رہے۔ ان کو منع بھی کرتے رہے منع کرنے والے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو یہی لے کر ہم پکڑ تو نہیں رہے نا، کیونکہ انسان نے جب برائی کو ٹھان لیتا ہے پھر انسان نے اپنے خود دلائل گھڑ لیتا ہے اپنی طرف سے کہ میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب ان کو بتا یہ ٹھیک لگاتا ہے، دیکھو ہمیں پکڑنے سے منع کیا، ہم نے تو نہیں پکڑا، دیکھو مچھلیاں تمہارے سامنے پھر رہی ہیں، پکڑا تو کوئی نہیں ہم نے، حالانکہ ان کو قید کر لیا ہوتا تھا انہوں نے، ایک قسم کا پکڑنا ہی تھا وہ بھی، لیکن انہوں نے بس نہیں مانی بات کو، تو اللہ کی طرف سے سزا ہو گئی کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کہ ان کی انسانیت ان سے چھین لی گئی، وہ انسان ہی نہیں رہے، بندر بنا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مختلف قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں، انسان کو اس آزمائشوں میں بس کامیابی سے نکلنے کی دعا کرنی چاہیے، ورنہ انسان جو ہے اس قسم کے بھی ہیلے بہانے گھڑ لیتا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی ایسی ہوتا ہے، جو لوگ حرام کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بیماری شیطانی میں لگے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لو، وہ بھی کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ گھڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے ساتھ بھی تو یہ ہو رہا ہے، گورنمنٹ بھی تو ہمیں کھا رہی ہے، اگر ہم گورنمنٹ کو کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ یوں بھی آج اس قسم کے بہانے لوگ گھڑتے ہیں اپنے دلائل کے طور پہ، پر اللہ تعالیٰ میں بچنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیلے بہانے ہم آپس میں تو ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے دربار میں یہ نہیں چلیں گے، وہ سارا اس قسم کا آزمائش میں پھر وہ فیل ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے سزا ہی آتی ہے۔ سزا چاہے وہ چہرے مسخ کرنے کی آ جائے یا کسی اور قسم کی آ جائے، وہ اللہ کی مرضی کی قسم کی سزا وہ دے دے، لیکن انسان سزا کا مستحق ضرور بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔